ہمارے معاشرے میں جس قدر اس صورت کے ساتھ لگاؤ ظاہر کیا جاتا ہے، جس قدر اس صورت کے ساتھ محبت ظاہر کی جاتی ہے، یا جتنا اس کا ورد کیا جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اس بات کا المیہ ہے کہ لوگ اس صورت کے مضامین کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں کیا کیا کمال باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اگر ہم انہیں جان لیں تو یقیناً ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ یاسین کے علاوہ بھی 113 صورتیں نازل کی ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہم صرف اسی صورت کے اوپر رہ گئے ہیں، ہم نے باقی صورتوں کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ صورتیں جن کے متعلق صحیح احادیث کے اندر ملتا ہے کہ ان کے پڑھنے سے بندے کی مشکلات حل ہوتی ہیں، بندے کے گھر سے شیطانیت، جنات اور شرور نکل جاتے ہیں، یا یہ کہ بندے کے لیے اللہ رب العالمین ہدایت کو واضح کر دیتے ہیں، ہم ان صورتوں کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ اس صورت کی تعلیمات، اس صورت کے اندر بیان کیے گئے مضامین انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے ہمارے سامنے کھلتا چلا جائے گا یہ معاملہ کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے پورے قرآن کو ہی نور ہدایت بنایا ہے۔ شروع والی آیت کے اندر ہی جیسا کہ ہم نے کل بھی کہا کہ لفظ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، یہ کوئی نام نہیں ہے۔ عوام الناس نام رکھتے ہیں لیکن یہ کوئی نام نہیں ہے، اس کا کوئی معنی بھی نہیں ہے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بندہ نام وہ رکھے جو با معنی ہو، اور با معنی ناموں میں سب سے بہترین نام ہیں انبیاء کے، پھر انبیاء کے بعد درجہ آتا ہے صحابہ کرام کے ناموں کا، اور پھر درجہ آتا ہے عربی ناموں کا، کہ آپ وہ نام رکھیں جو عربی ہوں، صحابہ کے ہوں یا انبیاء کے ہوں یا کسی بھی نیک ہستی کا نام ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے نام کا اثر محسوس کرتا ہے، اس کے نام کا اثر اس کی زندگی پر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے، لیکن ہمارے ہاں ڈراموں سے متاثر، فلموں سے متاثر لوگ وہ اپنی اولاد کا نام بھی ایکٹروں کے نام پر رکھتے ہیں، اپنی اولاد کے نام بھی وہ اسی طرح کے نام رکھتے ہیں، اور پھر ویسے ہی اس نام کا اثر بھی پڑتا ہے۔ اس لیے بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ نام وہ رکھے جو با معنی ہو، اور جس کا نام رکھا جا رہا ہے اس کی شخصیت پر اچھے انداز میں اثر بھی ڈالے۔ یاسین، اللہ رب العالمین اس سے اس کی ابتدا کرتے ہیں اور ساتھ ہی قسم اٹھائی ہے والقرآن الحکیم، ہمیں قسم ہے قرآن کی۔ اللہ رب العالمین تو سب سے سچا ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے قسم اٹھانے کی، تو پھر اللہ رب العالمین نے قسم کیوں اٹھائی؟ پہلے دو مسئلے سمجھیے، ایک تو یہی مسئلہ ہے کہ اللہ نے قسم کیوں اٹھائی، اور دوسرا یہ کہ آیا قرآن کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے یا نہیں۔ پہلے مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا قسم اٹھانا اور ہمارا قسم اٹھانا دونوں میں فرق ہے۔ ہمارا قسم اٹھانا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہماری بات کا یقین نہیں کر رہا تو ہم قسم اٹھا کر اپنی بات کا یقین دلاتے ہیں۔ اگر ساری انسانیت اللہ کی بات کا یقین نہ کرے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ سچا ہے، وہ سچا تھا، وہ سچا رہے گا۔ من اصدق من اللہ قیلا، بات کرنے میں، بیان کرنے میں اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والقرآن الحکیم، ہمیں قسم ہے حکمتوں والے قرآن کی۔ یہ قسم اللہ نے اس لیے اٹھائی ہے کہ قرآن کو بطور شہادت، بطور دلیل اللہ پیش کر رہے ہیں آنے والی بات کے لیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس قرآن کی بنا پر اللہ نے آپ کو رسول بنایا، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، ہم اس کلام کی قسم اٹھا کر اس کے برحق ہونے کی بات کر کے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ بے فکر رہیے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات کہ قرآن کی قسم ہم اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے؟ تو اٹھائی جا سکتی ہے، قرآن کی قسم
اٹھائی جا سکتی ہے۔ میرا بھائی اللہ کی صفات ہیں، کچھ چیزیں کچھ اللہ کی صفات ہیں، مثلا لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اسی طرح یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، اور باقی جو الرحمن الرحیم القدوس الملک یہ جو ہیں یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اب یہ جو قرآن ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام بھی اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفات کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر یہ باب باندھا ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کی قسم اٹھانا، اور اس میں یہ بات موجود ہے کہ قرآن کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر قرآن کی قسم نہیں اٹھائی جاتی، قرآن اٹھایا جاتا ہے، حلف دیا جاتا ہے، قرآن پر ہاتھ رکھ کے مسجد کے اندر آ کر یہ کام کیا جاتا ہے۔ تو میرا بھائی یہ بدعت بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو اس مقصد کے لیے نازل نہیں کیا کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اس کو گھسیٹتے پھریں، اور دوسرے نمبر پہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر جس نے جھوٹ بولنا اس نے اس وقت بھی بول دینا ہے، اور جس نے نہیں بولنا اس نے مسجد کے باہر بھی نہیں بولنا۔ بات اتنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام ثابت نہیں ہے، اس لیے بندے کو چاہیے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے قسم اٹھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم اٹھائیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ اٹھائیے۔ آپ اللہ کی صفات کی قسم بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ اس قرآن کا حلف دینے کے لیے چلے جائیں یا حلف لینے کے لیے کسی کو مجبور کر دیں تو یہ چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں، نہ ہی اللہ نے قرآن کو اس مقصد کے لیے نازل کیا ہے۔ بات کی سمجھ آئیے آپ کو؟ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو بات واضح فرمائی ہے وہ اس ضمن میں کہ ہمیں حکمتوں والے قرآن کی قسم ہے کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ یہاں پر نبوت کی دلیل بھی ہے، یہاں پر نبوت کی دلیل بھی ہے، انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور بات کہ اللہ نے یہاں پر قرآن کی جو صفت ذکر کی ہے وہ ہے حکمت والا قرآن۔ قرآن کے اندر حکمتیں موجود ہیں۔ میرا بھائی قرآن کے اندر دو طرح کی آیات ہیں۔ کتنی طرح کی؟ دو طرح کی آیات۔ اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ۔ اللہ نے آپ کے اوپر ایک ایسا کلام، ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں واضح آیات ہیں، بالکل واضح، ان میں کوئی ڈر ہے ہی نہیں، کوئی شبہ ہے ہی نہیں، وہ بالکل واضح آیات ہیں۔ مثلا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لوگوں تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، لوگوں حج کے یہ معاملات ہیں، لوگوں اللہ کی بندگی کرو، یہ واضح آیات ہیں اور یہ اس کتاب کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد کے اوپر عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، تصور آخرت، عبادات، معاملات، سیاسیات، معاشرت، معیشت، بین الاقوامی روابط، اللہ رب العالمین نے سارے بنیادوں کے ساتھ ذکر کر دیے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، لیکن دوسری آیات ایسی ہیں جو انسان کی عقل سے آگے کی باتیں۔ مثلا کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ عذاب قبر ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یہ ہوتا ہے، لیکن کس کیفیت میں ہوتا ہے ہم نہیں جانتے، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ ایک قبر جو آپ کی 3 فٹ چوڑی ہے، 2.5 فٹ چوڑی ہے، اللہ کے رسول دوسری طرف فرماتے ہیں کہ وہ مومن بندے کے لیے تحد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے، کھول دی جاتی ہے، جنت کی ہوائیں وہاں پر آتی ہیں، وہاں بسترے بچھا دیے جاتے ہیں اور جنت کا لباس آ جاتا ہے۔ یہ ہماری عقل سے آگے کی باتیں ہیں۔ ہماری عقل اتنی سی ہے جتنی وہ 2.5 فٹ کی قبر ہے، ہم کہتے ہیں یہاں پر ہو ہی نہیں سکتا ایسا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہوتا ہے۔ ہماری عقل سے آگے کی بات، اسے کہتے ہیں حکمت کی باتیں، معرفت کی باتیں۔ اللہ نے اس قرآن کے اندر معرفت رکھی ہوئی ہے، حکمت رکھی ہوئی، پورا قرآن ہی حکمت والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے شروع میں یاسین کا ذکر کیا اور یہاں پر تیسرے لفظ کے اندر اللہ نے لفظ حکیم کا ذکر کر کے چیلنج بھی دیا ہے کہ اس حکمتوں والے قرآن کے اندر جہاں یاسین الف لام میم صاد اور دیگر حروف مقطعات ہیں، جیسی ہم نے حکمتیں رکھی ہیں، تم اس جیسا قرآن بنا کر دکھاؤ، کوئی اس جیسا لا کر دکھاؤ۔ اور پھر حکمت کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور یہ عادت پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دین کے کسی بھی حکم کا پرچار کریں، لوگوں کو بتائیں، آگے سے وہ کہتے ہیں بھائی اس میں حکمت کیا ہے، حکمت بتاؤ۔
حکمت ضروری ہے کہ آپ کو کوئی حکمت بتائی جائے گی پھر ہی آپ اس پر عمل کریں گے؟ ہرگز نہیں، ضروری نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک حکمت بندے کے لیے واضح نہیں ہوتی لیکن وہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی اس میں حکمت کیا ہے تو وہ بندہ خود پریشان ہو جاتا ہے، جب مجھے حکمت کا نہیں پتہ تو میں یہ عمل ہی کیوں کروں؟ مثلا ایک بندہ کہے کہ بھائی اللہ نے پہلے 50 نمازیں فرض کی تھیں، بعد میں کیا حکمت تھی کہ اللہ نے 5 کر دیں؟ کیا حکمت تھی کہ اللہ نے مخصوص مال کے اوپر ہی زکوٰۃ کو فرض کیا؟ اس میں کیا حکمت ہے کہ صرف رمضان کے روزے فرض ہیں؟ اس میں کیا حکمت ہے کہ صرف ذوالحجہ کے مہینے میں ہی حج کرنا ہے اور پہلے 10 دنوں کے اندر ہی اس کا وقت اللہ رب العالمین نے رکھا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ میرا بھائی حکمتیں نہ تلاشی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کو سناتا ہوں، صحابہ نے کبھی اللہ کے رسول سے نہیں پوچھا اے اللہ کے رسول آپ یہ کام کر رہے ہیں مل حکمہ، اس میں حکمت کیا ہے؟ نہیں پوچھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے سنن ابو داود کے اندر، ترمذی کے اندر، نسائی کے اندر، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سواری پر بیٹھے تو مسکرا رہے تھے، اپنی سواری پر بیٹھے تو مسکرانے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اور یہ اپنی عادت بنائیں، جب آپ کسی کو مسکراتا دیکھیں تو اسے یہ دعا دینی چاہیے، سنت ہے کہ آپ اسے کہیں کہ اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کوئی ایسی خاص وجہ نہیں ہے، لیکن مجھے ایک وقت یاد آ گیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، تو میرا دل کیا کہ میں بھی مسکراؤں اور آپ کی سنت پر عمل کروں۔ اور میں نے بھی پوچھا کہ اللہ کے رسول اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، آپ کو کس بات نے مسکرایا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات پر مسکرا رہا ہوں کہ بندہ سواری پر بیٹھ کر کچھ کلمات کہے تو اللہ ان کلمات کو سن کر اللہ مسکراتا ہے، اس لیے میں مسکرا پڑا۔ اب وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ سواری پر بیٹھے، جو عام طور پہ دعا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ولی، اس کے بعد بندہ کہے سبحانک اللہم وبحمدک سبحانک انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو پاک ہے، میں نے اپنی جان کے اوپر بڑا ظلم کیا، اے اللہ میں اعتراف کرتا ہوں تیرے علاوہ کسی نے بھی میرے گناہ معاف نہیں کرنے، اے اللہ بس تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ یہ کلمات کہتا ہے تو اللہ مسکراتا ہے، تو جب میرا اللہ مسکرا رہا ہے تو میں مسکرا رہا ہوں، اور مجھے مسکراتے دیکھ کر علی مسکرائے، اور علی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے پھر ان سے سوال کیا۔ ایک یہ بات، انہوں نے حکمت کا سوال نہیں کیا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان سے کہا اے معاذ انی احبک، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے کہا تھا اے معاذ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا معاذ کبھی بھی نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ چھوڑنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب معاذ رضی اللہ عنہ یمن چلے گئے۔ یمن جا کر جب انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ حدیث سنائی تو کس طرح سے سنائی؟ ان کے ہاتھ پکڑے اور ان کو کہنے لگے واللہ انی لا احبکم، اللہ کی قسم میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی جواب دیا کہ استاد جی ہم بھی آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ کہا پھر تم ان کلمات کو کبھی نماز کے بعد نہ چھوڑنا۔ ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد اپنے آگے شاگردوں کو جب سکھانے لگا تو اس نے بھی یہی کام کیا کہ میں تم لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی یہ جواب دیا، پھر اس نے ان کو یہ دعا سکھائی، پھر اس نے اپنے شاگردوں کو جب سکھایا، اور اللہ کی قسم جب ہمارے استاد نے ہمیں یہ حدیث پڑھائی تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ یوں ہی کیا۔ یہ حکمتیں اللہ رب العالمین نے کچھ چھپا کر رکھی ہوئی ہیں، ہماری عقل میں نہ آئیں تو اس میں ہماری عقل کا فطور ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں آج کل جی ان دنوں میں حج کے اندر جو ہے وہ ناخن کیوں نہیں کاٹنے، جی بال کیوں نہیں کاٹنے، اس میں حکمت کیا ہے؟ بھائی اللہ نے نہیں واضح کی تو ہم کیسے اس کو تلاش کر لیں؟ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے ان اللہ کریہ لکم، اللہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ بندہ بلا وجہ فضول سوالات کرنا شروع کر دے۔ تو قرآن جو حکمت والا قرآن ہے یہ ہمیں دونوں چیزیں بڑی کچھ سبق دے رہی ہیں، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اور لفظ قرآن اس کا معنی ہوتا ہے بار بار پڑھے جانے والی کتاب، بار بار پڑھے جانے والی کتاب جس کی تکرار کی جاتی رہی ہو، اور پوری کائنات کے اندر کوئی لمحہ